نئی بستی نظام الدین دہلی میں ایک جماعت قائم کی گئی. میں بہت شارٹ کٹ میں آ رہا ہوں، تمہید کو اب زیادہ نہیں پھیلانے کا وقت ہے. دعویٰ یہ کیا گیا اس جماعت کو بنانے کے بعد کہ لوگ شرک میں مبتلا ہے، شرک سے لوگوں کو بچانا ہے. لوگ بدعتوں میں مبتلا ہے، لوگوں کو بدعت سے بچانا ہے. لوگ بے راہ روی کے شکار ہیں، ان کو راہ پر لانا ہے. لوگ نمازوں کو ترک کر چکے ہیں، کلمے کے مفہوم کو نہیں جانتے، کلمے کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، کلمے کو سمجھتے نہیں ہیں، کلمہ اور نماز کی طرف لانا ہے. جماعت قائم کی مولانا محمد الیاس کاندھیلوی صاحب نے. مولانا محمد الیاس کاندھیلوی دلی کے رہنے والے، انہوں نے جماعت قائم کی نئی بستی نظام الدین سے. جماعت کا نام رکھا تبلیغی جماعت. اب یہاں پہ ایک بات بڑے غور سے سنیں، ایک ایک چیز کا حوالہ دینے کے ذمہ دار. روپیوں کا میں چیلنج نہیں کروں گا، ان کے پاس بہت روپیہ، ان کو روپیوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے. 1 لاکھ لو، یہ لو، وہ نہیں. میں کہتا ہوں اگر تم میری کوئی بھی ایک بات، ایک حوالہ بھی غلط ثابت کر دو تو اپنی غلامی میں مجھے لے لو، تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک ایک حوالہ دکھانے کے ذمہ دار. جب تبلیغی جماعت کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی عالم بات کرتے تو یہ بڑے صفائی سے کہہ دیتے ہیں. میرے ساتھ بھی خود ایسے معاملات آئے کچھ. صاحب آپ جن کی کتابیں بتاتے وہ علماء دیوبند ہے، تبلیغی جماعت الگ ہے، ان کا کوئی اختلاف سے لینا دینا نہیں. ان کا کام بیچاروں کا، یہ تو غریب جماعت ہے، یہ بورا بسترا سم لے کر پیٹوں پہ کندھوں پہ لاد کے یہ شہر شہر نگر نگر ڈگر ڈگر اس لیے جاتے ہیں گھر بار چھوڑ کے لوگ نمازی بن جائے، لوگ متقی بن جائے، دین کی طرف آئے. جو آپ بتاتے کہ فلاں مولانا نے یہ لکھا وہ دیوبند کے عالم ہے، تبلیغی جماعت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. میں کہتا ہوں یہ کسی عام ناواقف مسلمان کو بتائیے، کم سے کم یہاں تو نہیں چلے گا. مولوی الیاس صاحب کے پیر و مرشد جن سے وہ مرید ہوئے ان کا نام ہے مولانا رشید احمد گنگوہی. دیوبند سے تعلق کیسا ذرا جوڑتے جائیے. مولانا رشید احمد گنگوہی کون ہے؟ پیر و مرشد ہے، پیر صاحب ہے کس کے؟ مولانا الیاس کاندھیلوی کے. تبلیغی جماعت کا جنہوں نے نصاب لکھا جو فضائل اعمال کے نام سے چھپتا ہے، مولانا زکریہ صاحب، یہ مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے. مولوی قاسم نانوتوی وہ جن کو کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہے. مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب جب بڑے ہوئے تو دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا. ان کے پہلے استاد مولانا محمود الحسن صاحب، جن کا ترجمہ قرآن چھاپا بھی جاتا ہے. سعودیہ نے بھی ان کا ترجمہ چھاپا ایک زمانے میں. اب آج کل سعودیہ والے ان کو جوتے مار رہے ہیں. ابھی وہ وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. ان کے خلاف کچھ سعودیہ میں یہ اب ہم کو بولتے ہیں نا. ابھی ایک سوال بھی آیا تھا کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں ہمارا تو چھوڑیے، اپنی خیر لیجئے. القول البلیغ، یہ سعودیہ کے مفتیوں نے ایک عربی میں کتاب لکھی جس میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہے، تبلیغی جماعت والوں کو، علماء دیوبند کو. اور اعلیٰ حضرت کی کرامت کے قربان، جب اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لایا تھا تو انہوں نے سب سے بڑا بہانہ یہ کیا تھا کہ ہماری عبارتوں میں وہ کفریات نہیں ہیں. مولانا احمد رضا خان صاحب نے ہماری عبارتوں کی غلط مفہوم بیان کیے. ان سعودیہ کے عالموں کو، اس زمانے کے جو ترکی سنی عالم تھے، ان بیچاروں کو اردو آتی نہیں تھی. اردو عبارتوں کو عربی میں غلط طریقے سے ڈھالا اور غلط مفہوم عربی میں بتا کر ان سے کفر کا فتویٰ لایا. ہماری عبارتوں کا مطلب نہیں. سعودی نجدی مفتیوں نے کیا کیا؟ خود اردو زبان سیکھی اور انہی عبارتوں پہ حکم کفر لگایا جس پر اعلیٰ حضرت لگا چکے ہیں، وہی کتابوں پہ. تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو اردو سمجھا اور اردو سے جو عربی کیا وہی اعلیٰ حضرت نے کیا تھا. ایک چیز تو ابھی تو ان کا بھی وہاں سے بھی بائیکاٹ ہے، ان کو بھی کافی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. تو بہرحال کسی زمانے میں محمود الحسن صاحب کا ترجمہ سعودیہ نے چھاپا تھا، اب بند کر دیا. محمود الحسن ان کے پہلے استاد مولانا الیاس کاندھیلوی کے. ابتدائی تعلیم محمود الحسن سے حاصل کی مولانا مولوی الیاس صاحب نے، اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو مزید علم کے لیے مولانا خلیل احمد امبیٹھی سے انہوں نے پڑھا. مولانا خلیل احمد امبیٹھی مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگرد. کتنے تعلقات ہو گئے دیوبند سے گہرے. پھر اس کے بعد منظور نعمانی جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مبلغ اور کارکن بنے. منظور نعمانی دیوبند کے فارغ تھے، مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے. پوری زندگی اہل سنت سے مناظرہ کرنے گزار دی. یہ سب تعلقات ہے. ابو الحسن ندوی جو ندوۃ العلماء کے بانی تو نہیں تھے، محتمم تھے، ابھی مرے علیمیہ ندوی بولتے تھے ان کو. ان کا بھی تبلیغی جماعت سے گہرا تعلق رہا. اور سب سے مستند جو کتاب ان کے حالات، مولانا الیاس کی حالات پر مانی جاتی ہے،
وہ جناب ابوالحسن ندوی صاحب کی کتاب مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ اب آئیے، مولانا الیاس صاحب جو دیوبند کے تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈر ہے، جس کو تبلیغی جماعت دھو رہی ہے آج، ان کا مقام و مرتبہ دیوبندیوں کے نزدیک کیا ہے، اس کے لیے آئیے پہلی میں کتاب آپ کو پروجیکٹر پہ دکھا رہا ہوں۔ یہاں پہ ٹیبل پہ ایک کتاب موجود ہے، اعلان کر دوں اگر پروجیکٹر پر شبہ ہو کسی کو بھی تو بعد میں میرے قیام گاہ پر جہاں میں ٹھہرا ہوں وہاں پر آ کر بھی کتاب کو دیکھ کر تصدیق کر سکتا ہے۔ یہ کتاب کا نام، یہ مولانا محمود حسن صاحب کی کتاب ہے، مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ آئیے ذرا اس میں دیکھیں کہ ان کا مقام کیا ہے مولانا الیاس صاحب کا۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 51 52 51 52 51 پہ لکھا جاتا ہے امی بی، یعنی مولانا الیاس صاحب کی نانی امی بی مولانا پر بہت شفیق تھی، فرمایا کرتی تھی کہ اختر، ان کا لاڑ کا نام گھر میں مولانا الیاس صاحب کا کیا تھا؟ اختر۔ فرمایا کرتی تھی کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتی، کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب میں ابتدا سے صحابہ اکرام کی والہانہ شان کی ایک ادا اور ان کی دینی بے قراری کی ایک جھلک تھی، جس کو دیکھ کر مولانا محمود حسن، ان کے استاد یعنی صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الہند بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ یعنی ان کی نانی کے بقول مولانا الیاس کاندھلوی جو تھے، یہ صحابہ کی خوشبو آتی تھی ان کے جسم سے، اور ان کی نانی کو ان کے ساتھ صحابہ چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ تو انڈائریکٹلی یہ بتانا کیا چاہتے ہیں، ان کا مقام کیا تھا پھر؟ کیا نبی تھے؟ پیغمبر تھے؟ تو اب چلو اگر پیغمبر نہیں تھے، یہ ہمارا غلط قیاس ہے، تو کم سے کم صحابہ کی شان تھی، صحابہ کی شان جھلکتی تھی اور صحابہ کی خوشبو آتی تھی ان سے، معاذ اللہ۔ تو کیا رسول اللہ کے صحابی کے ہم پلہ تھے؟ یہ کتنی بڑی صحابہ کی توہین ہے، جبکہ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے، لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، لا تسبوا صحابی، میرے صحابی کو گالی نہ دو۔ قسم وحدہ لا شریک کی، میرا کوئی صحابی اگر ایک مد، ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو میرے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ولیوں کے تاجدار ہے غوث اعظم، تمام ولیوں کی گردن پر ان کا قدم۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک کافر جو پوری زندگی کفر میں مبتلا رہا، کفر کیا، بت پوجتا رہا، نبی کی بارگاہ میں آیا، توبہ کیا، توبہ کے بعد اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے سے جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھی، کوئی عبادت نہیں کی، حج نہیں کیے، زکوٰۃ نہیں دیا، صرف رسول کا دیدار کیا ہے، رسول کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لایا، کلمہ پڑھا، گھوڑے سے جا رہا ہے، گھوڑے کے ٹاپوں سے جو دھول اڑ رہی ہے، عبد القادر اس دھول کا بھی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ صحابی کا مقام۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام بخاری کے شیخ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، کسی نے ان سے پوچھا، اے عبداللہ ابن مبارک بتائیے امیر معاویہ افضل ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، تبع تابعی ہے، پہلے مجدد ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے جلیل و قدر صحابی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہت انصاف پسند تھے، ولی تھے، علماء نے خلفائے راشدین میں شمار کیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، اے عبداللہ بتائیے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ؟ تو امام اعظم کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک، حضرت امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد مشائخ اور شیخ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، اے شخص تو امیر معاویہ کا مقام پوچھتا ہے، امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں نکلتے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جو غلاظت ہے عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحابی کا مقام، جہاں عمر بن عبدالعزیز جیسوں کی رسائی نہیں، غوث اعظم جیسے وہاں پر سر نیاز خم کیے ہوئے نظر آتی ہے، صحابی کا مقام۔ مگر مولوی الیاس جو دیوبند کے بانی ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کی خوشبو ان کے جسموں سے پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کی نانی کو صحابی نظر آتے تھے۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے جب جماعت بنائی تب جماعت کے لیے دعویٰ سنیں ان کا کیا ہے۔ یہ کتاب ہے ملفوظات مولانا محمد الیاس
रहमतुल्लाह अलैह जो किताब का नाम लिखा है। इसके मुरत्तब करने वाले हज़रत मौलाना मोहम्मद मंसूर नोमानी दामद बरकातुम। इदारा इशात दीनियात लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से किताब छपी है, इन्हीं के इदारे से। इसके लिखने वाले देवबंद के मनाजिर, जिनकी जिंदगी मनाजरों में गुजर गई देवबंद के, और हर बार मुंह की खा के गई, मर गई, उन्होंने इनकी जिंदगी के हालात लिखे। इस किताब का सफ़ा नंबर 51 है, 51, और मलफूज नंबर 50 है। इस पर ये लिखते हैं, एक बार फरमाया, किसने? मौलाना इलियास साहब ने। उनकी मलफूजात है, यानी वो जो कुछ मजलिसों में कहते थे मौलाना मंजूर नुमानी उसको लिख लिया करते थे, उसको कहते हैं मलफूजात। तो कहते हैं एक बार फरमाया कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। बाद लोगों को ख्वाब में ऐसी तरक्की होती है कि रियासत व मुजाहिदे से नहीं होती, क्योंकि उनको ख्वाब में उलूम सय्या इल्का होते हैं जो नबूवत का हिस्सा है। फिर तरक्की क्यों ना होंगी, इल्म से मारिफत बढ़ती है, मारिफत से कुर्ब बढ़ता है, इसीलिए इरशाद है। फिर फरमाया आजकल ख्वाब में मुझ पर उलूम सय्या का इल्का होता है, यानी अल्लाह की जानिब से जो नबूवत का इल्म है 46वां हिस्सा है ख्वाब। ये तो हदीस है। ख्वाब में बाज वक्त वो उलूम उतरते हैं जो बड़े बड़े मुजाहिदे और रियाजतों से नहीं उतरते, वो इल्म नाजिल होते जो नबियों पर नाजिल होते थे। आजकल ख्वाब में मुझ पर वही इल्म उतरने लगा है। इसलिए कोशिश करो कि मुझे नींद ज्यादा आए, ताकि मैं ज्यादा सोऊं और मुझ पर नबूवत का इल्म ज्यादा नाजिल हो। फिर वो ब्रैकेट में मंसूर नुमानी लिखते हैं कि खुश्की की वजह से, यानी डेंड्रफ हो गए थे सर में इनके, खुश्की की वजह से नींद कम होने लगी थी, तो मैंने हकीम साहब और डॉक्टर के मशवरे से सर में तेल की मालिश कराई, जिससे नींद में तरक्की हो गई। आपने फरमाया कि इस तबलीग का तरीका भी मुझ पर ख्वाब में मुनकशफ हुआ है, यानी अल्लाह की तरफ से मुझे ख्वाब में बताया गया, कश्फ के जरिए दिखाया गया कि अल्लाह की जानिब से कहा गया कि तबलीगी जमात बनाओ। चुनांचे कश्फ के जरिए जब इल्का हुआ तो मैंने तबलीगी जमात बनाई, यानी मिन जानिब अल्लाह तबलीगी जमात बनी।